بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے تحاشا واقعات دین اسلام میں موجود ہیں، لیکن عہد جاہلیت کا آج ایک ایسا واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسی ایک کشتی کے مقابلے کا تذکرہ کر رہے ہیں جس میں ان کا مقابلہ ایک ایسے پہلوان سے ہوتا ہے جو ناقابل شکست تھا۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بعثت نبوی سے قبل جیسے ہی ذقت کا چاند نظر آتا، جزیرہ نما عرب کے مختلف گوشوں سے عرب سواروں کا ایک طوفان امٹ پڑتا جو ہر سال حج سے پہلے عکاظ کے میلے میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، میلہ مختلف قبائل کے تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا، جن میں مکہ والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی تھی، اور جہاں یہ میلہ لگتا وہاں ایک حصہ تجارت کے لیے مخصوص کر دیا جاتا۔ اس حصے میں تاجروں نے خیموں کے سامنے اپنی اپنی دکانیں آراستہ کی ہوئی تھیں۔ دکانوں پر مردوں اور عورتوں کا جمگھٹا ہوتا جو اپنی اپنی پسند کی چیزیں خریدتے تھے۔ دوستو، ان دکانوں کے قریب ہی عیش و نشاط کے اڈے بھی ہوتے تھے، جہاں دن کو عموماً اور رات کو خصوصاً نوجوانوں کی بھیڑ سی لگی رہتی۔ ان محفلوں میں عرب کی فتنہ فروش عورتیں بھی بے تکلف شریک ہوتی تھیں۔ رات کی رومانی اندھیروں میں بساط تر بچھائی جاتی اور عرب کے منچلے جام و ساغر سے کھیلنے لگتے۔ نشے کی ترنگ کے ساتھ ساتھ زبان کی باگیں بھی ڈھیلی چھوڑ دی جاتیں اور ہر طرف فقرہ بازی، چھیڑ چھاڑ اور دھگان مستی کا بازار گرم ہو جاتا۔ یہ سلسلہ اکثر و بیشتر ان لڑائیوں پہ جا کے ختم ہوتا تھا جن کی آگ مدتوں سلگتی رہتی۔ دوستو، ایک دن میلہ میں ایک شاعر اپنا قصیدہ پڑھنے کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے تشہیب سنائی، پھر فقریہ انداز میں اپنی اور اپنے قبیلے کی مدح اور توصیف کی۔ اس کے بعد اس قبیلے کی ہجوم اشعار پڑھے جو گزشتہ سال اس کے قبیلے سے شکست کھا چکا تھا۔ شاعر کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ تشبیب پر سب نے داد دی، لیکن مفاخرت پر کچھ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور کچھ نے ناک بھویں چڑھانے لگے، اور جب وہ اپنے حریف قبیلے کی مذمت پر آیا تو موافق و مخالف آوازیں تحسین و نفرین کی چیخوں سے بدل گئیں اور تلواریں میان کے پردوں سے نکل آئیں۔ قصیدہ ختم ہونے کے بعد ایک کارآموز بزرگ اٹھا اور بھپرے ہوئے نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر ان کا جوش ٹھنڈا کیا۔ دوستو، قصیدہ سننے والوں میں ایک نوجوان بھی تھا، عمر 20 سال سے کچھ زیادہ، مضبوط کستری جسم، بلند و بالا، اتنا کہ مجمع میں سب سے نمایاں۔ شاعر قصیدہ پڑھ رہا تھا اور وہ جھوم رہا تھا، گویا سخن فہمی کا بہت ہی پاکیزہ اور بلند ذوق رکھتا ہو۔ لوگوں کی چیخ و پکار میں اس نے کوئی حصہ نہ لیا، اس لیے کہ اسے شاعر اور اس کے قبیلے کی مفاخرت سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ شاید وہ دونوں قبیلے اس کے وطن سے کوسوں دور کے تھے۔ اسے اگر دلچسپی تھی تو ان اشعار سے جو وہ سن رہا تھا۔ شاعر نے جب اپنا قصیدہ ختم کیا اور اس عقلمند بزرگ نے مجمع کو آشتی و سلامتی کی تلقین کی تو بھی وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد وہ اٹھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ وہ اس قدر تیز کام تھا کہ ساتھ چلنے والے ہانپتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے باتوں میں لگانا چاہا کہ شاید اسی طرح اس کی رفتار کچھ سست ہو جائے، لیکن یہ کوشش بھی عکارت گئی۔ اور بات یہ تھی کہ بلند قامت کی وجہ سے اس کا قد ہی لمبا تھا اور آہستہ آہستہ چل ہی نہ سکتا تھا۔ دوستو، ہوتے ہوتے باتوں میں شدت اور کرخختگی پیدا ہو گئی۔ نوجوان چلتے چلتے ٹھہر گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غیظ و غضب کے آثار اس کے چہرے سے چھلکنے لگے۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیا اور کہا، تم مجھے اس چھوکرے سے ڈراتے ہو؟ میں خطاب کا بیٹا نہیں، اگر ہاتھ ملتے ہی اسے زمین پر نہ دے ماروں۔ جی ہاں دوستو، یہ عمر بن خطاب تھے جو آنے والے چند سالوں پہ ایک تاریخ رقم کرنے والے تھے۔ دوستو، ہم کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگے۔ یہ ٹولی اکھاڑے کے میدان پر پہنچی جہاں بہت سے تند و مند قوی بازو نوجوان تھے۔ اس وقت ایک جوڑ چھوٹی ہوئی تھی اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ کر اس کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا۔
عمر بن خطاب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور کشتی لڑنے والے بھی الگ الگ ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ عمر تماشا دیکھنے نہیں کشتی لڑنے آیا ہے۔ عمر نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک غصے کے آثار تھے۔ اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی جس کے متعلق راستے میں باتیں ہو رہی تھیں، عمر نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ دوستو، نوجوان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مجمع کے وسط میں کھڑا ہوا۔ اسے اپنے اوپر اعتماد اور اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ تھا۔ اس سے پہلے اس نے عمر سے کشتی نہیں لڑی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ پہلی بار عکاظ کے میلے میں آیا تھا، لیکن جب سے آیا تھا ہر مقابلے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ قامت اور جسامت میں بھی عمر کے قریب قریب ہی تھا۔ عمر آگے بڑھا اور دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ بدوی نوجوان کی پھرتی اور داؤ پیچ دیکھ کر خلقت کا ازحام ہونے لگا۔ آس پاس کی لڑکیاں جو اس جوڑ کا نام سن کے آ گئیں، انہیں بڑی بے صبری سے کشتی کے فیصلے کا انتظار تھا، اس لیے کہ اور لوگوں کی طرح وہ بھی جانتی تھیں کہ گزشتہ مقابلوں میں ابن خطاب کو کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا۔ لیکن جب سے یہ بدوی نوجوان آیا تھا، برابر اپنی حریفوں کو پچھاڑ رہا تھا، اور لوگوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ شاید یہ عمر کو بھی پچھاڑ دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی شرطیں بھی لگائی جا چکی تھیں۔ دوستو، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریف کو کشتی لڑنے کی دعوت دی تو یہ خبر بجلی کی سی تیزی سے سارے میلے میں پھیل گئی اور لوگ اپنے کام چھوڑ کر اس مقابلے کو دیکھنے آ گئے۔ دوستو، ابتدا میں عمر نے اپنے حریف کو زور آزمائی کا موقع دیا اور خود صرف اپنا بچاؤ کرتے رہا، لیکن جب دیکھا کہ اس کا سانس پھول گیا ہے تو ایک دم سے چھپٹ کر اس کے کاندھے پر سوار ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین پر چاروں شانے چت کر دیا۔ فضا آفرین و مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی اور مجمع میں عمر کی پہلوانی کے پچھلے کمالات دہرائے جانے لگے۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی اس نجیب الطرفین قریشی نوجوان کی تعریف اور توصیف میں مردوں سے پیچھے نہ تھی۔ دوستو، تھوڑی دیر بعد سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے، تماشائی اپنی راہ چلے گئے اور عمر اپنے دوستوں کے حلقے میں میلے کا چکر کاٹنے لگے۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی نوجوانی کا واقعہ تھا، جب انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ اسے دور کرے اور اسے معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔